الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پانچواں منصوب ہے تمییز۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ادا کرنا جو ہے نا، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے۔ اس کو ہم چونکہ اردو میں ایک لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے تمیز، تو عام طور پہ غلطی سے لوگ اس کو اس کے ساتھ نہ مکس کر لیتے ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں تمیز، یہ اردو کا لفظ ہے تمیز۔ ویسے تو یہ عربی سے ہی گیا ہے، لیکن یہ ڈیفرنٹ لفظ ہے۔ تمیز کا آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فرق۔ جس طرح عام طور پہ کہتے ہیں نا با تمیز، تمیز والا، یعنی جو اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہو، یعنی فرق کر سکتا ہو۔ اور بدتمیز جو کہ تھوڑا سا سخت لفظ سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں، لیکن اس کا سادہ مطلب یہی ہے کہ جس کو اچھے برے کا فرق نہ پتا ہو، تو اس کو کہہ دیتے ہیں ہم بدتمیز۔ تو تمیز جو ہے نا، یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن ہم نے جو آج پانچواں منصوب پڑھنا ہے اس کا نام تمیز نہیں ہے۔ یہ عام طور پر لوگ اس کو تمیز کہہ دیتے ہیں، خاص طور پہ ہم جو اردو جاننے والے ہیں نا، تو وہ چونکہ یہ اس لفظ سے صرف واقف ہیں، تو یہ لفظ ہے تمییز۔ اس میں ایک یہ اضافی ہے، میم کے بعد 2 بار یہ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یعنی تا میم یا پھر یا اور پھر زا، یہ ہے تمییز۔ یعنی تا کے اوپر زبر، میم ساکن تم، اور اس یا کے نیچے زیر ہے، اور یہ یا ساکن ہے، اور یہ یا ساکن اگر ہم کریں آخری حرف کو تو یہ پڑھا جائے گا تمییز۔ اس یا کو، پہلی والی یا کو ہم نے زیر دے کے پڑھنا ہے، اور دوسری یا ساکن ہوگی، تو ییز، تمییز۔ اس کو تمیز نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہوگی، اس کا نام تمیز، یا اس کو ممیز بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جو فرق واضح کرے۔ تو یہ ایک ایسا منصوب، اس میں نکرہ ہے۔ اس میں نکرہ آپ جانتے ہیں، ایک اس میں معرفہ ہوتا ہے، ایک اس میں نکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں نکرہ ہوتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو جملے میں غیر واضح لفظ کو یا جملے کو واضح کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اب یہ غیر واضح کیسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں، وہ ادھوری ہوتی ہے، جو سننے والا ہے اس کو بات کسی حد تک پتہ چلتی ہے کہ یہ بات کہی جا رہی، لیکن مکمل مفہوم اس جملے کا واضح نہیں ہوتا اس پہ۔ تو اس صورت میں اگر کوئی جملے کے اندر ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس سے وہ جملے کے پہلے حصے کی وضاحت ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے سننے والے کو، تو اس لفظ کو ہم کہتے ہیں تمییز۔ اچھا، وہ کس چیز کی وضاحت ہوتی ہے؟ وضاحت عام طور پہ مقدار، مثلا جملے میں کوئی چیز کا ذکر ہے کہ وہ کتنی ہے، لیکن کیا چیز ہے یہ نہیں پتہ چل رہا۔ پھر وزن کے حساب سے ہو سکتا ہے، پھر پیمائش کے حساب سے ہو سکتا ہے۔ تو 2 قسمیں ہوئیں بیسیکلی، پہلی ہے مفرد کی وضاحت اور دوسری ہے جملے کی وضاحت۔ یعنی یہ مفرد سے مراد ایک قسم، یعنی اکیلا، اور جملے سے مراد یہ کہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھے ہیں نا مرکبات، تو بعض اوقات مرکب کی صورت میں آئے گا تمییز، اور بعض اوقات مفرد کی صورت میں آئے گا۔ تو ابھی ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات مزید سمجھ آئے گی۔ اچھا، پہلے ہم بات کریں گے مفرد کی، اس کے بعد ہم آئیں گے مرکب کی طرف۔ غیر واضح مفرد، مثال کے طور پر عند رشیدن کلوانی۔ اب عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، رشید ایک نام ہے، اور کلوان کلو کا تثنیہ ہے۔ کلو کہتے ہیں نا جس کو، ویسے تو انگلش کا لفظ ہے لیکن عربی میں بھی ایز اٹ از کلو کہتے ہیں۔ اور 2 کلو کلوان، یہ ہم نے پڑھا ہے نا، مسلم مسلمان، طالب طالبان، تو اسی طرح کلو سے کلوان، تو 2 کلو۔ اب کیا ہے کہ جی رشید کے پاس 2 کلو ہے۔ اب یہ اتنا تو پتہ چل گیا کہ رشید کے پاس کوئی چیز ہے جس کا وزن 2 کلو ہے، لیکن وہ چیز کیا ہے سننے والا یہ بھی جاننا چاہے گا کہ 2 کلو کیا چیز ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جملہ ہے لیکن یہ غیر واضح۔ رشید کے پاس 2 کلو ہے،
تو اب اس جملے میں کلوان غیر واضح اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 2 کلو کیا چیز ہے. تو اس کی وضاحت کے لیے مزید معلومات چاہیے. جو اسم اس کی وضاحت کرے گا، یعنی ایسا اسم اس جملے میں جو بعد میں آئے اور وضاحت کر دے کہ یہ 2 کلو کیا چیز ہے، اسے ہم تمییز کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اور وہ منصوب ہوگا. بیسیکلی ہم منصوبات کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ ہماری ترتیب میں 5واں منصوب ہے. تو یہ جو جملے میں غیر واضح بات کو واضح کرے، ایسا اسم تمییز کہلاتا ہے اور وہ نسبی حالت میں ہوتا ہے. یہ اتنی بات ہے، باقی اب ساری وضاحت ہے. اچھا یہ مثالیں دیکھیے. ایک تو یہ ہو گیا نا ان رشید کلوانی، تو اب اس کے ساتھ لگا ہوا رزن. رز کہتے ہیں چاول کو، رائس، رزن. ٹھیک ہے، یہ ایسے لکھا جائے گا رزن. لیکن اب چونکہ یہ تمییز کے طور پر آیا تو اس لیے نسبی حالت میں ہے، تو یہ رزن. ٹھیک ہے. یہ جب تنوین لگتی ہے، جب 2 زبر لگتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے فتحتین کی صورت میں، یعنی نسبی ہے تو آگے ایک الف اضافی لگتا ہے، تو یہ رزن. تو رشید کے پاس 2 کلو چاول ہیں. اب اس جملے سے پوری بات واضح ہوگی، یہ کوئی ابہام نہیں رہا. تو اس کا مطلب کہ جو چیز ابہام کو دور کرے جملے کی، وہ تمییز کہلاتی ہے. دوسری مثال دیکھ لیں. اشترا حمید، حمید نے خریدا. کیا چیز خریدا یا خریدی؟ مترین. اب مترین کا مطلب ہے 2 میٹر. میٹر کہتے ہیں 1 کو اور مترین ہے 2 میٹر. ٹھیک ہے. تو 2 میٹر چیز خریدی ہے، لیکن پتہ نہیں ابھی تک کہ کیا چیز ہے. تو ابھی ابہام ہے جملے میں. تو جو چیز ابہام کو دور کرے گی وہ کیا ہے؟ اردن. ارد کہتے ہیں نا زمین کو. تو یہ نسبی حالت میں آئے گی کیونکہ یہ تمییز ہے. تو اشترا حمید مترین اردن، حمید نے 2 میٹر زمین خریدی. تو اب یہ اردن کیا ہے؟ یہ تمییز ہے اس جملے میں، یعنی اس کی حیثیت تمییز کی ہے. اصل چیز ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصوبات کون کون سے ہیں. تو 4 قسم کے ہم نے پڑھ لیے ہیں، تو یہ 5ویں قسم ہے. عام طور پہ کوئی جملہ غیر واضح نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ اس کی نسبی حالت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ رزن یا اردن یہ کیوں نسبی حالت میں ہے. رزن یا اردن جو یعنی اصلی حالت رفعی ہوتی ہے نا اسم کی، تو وہ کیوں نہیں ہے. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ اس سے پہلے والے جملہ کا جو حصہ ہے اس میں جو ابہام ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ اسم استعمال ہوا ہے، تو لہذا یہ نسبی حالت میں. تو حمید نے 2 میٹر زمین خریدی. تو یہ بات ہو گئی واضح، اور اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نسبی حالت میں کیوں ہے. اب آپ دیکھیے قرآن پاک سے مثالیں ہیں. جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے کہ قرآن پاک میں جب ایسا لفظ آئے گا نسبی حالت میں، تو ہم یہ نہ ہو کہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ نسبی حالت میں کیوں ہے، جبکہ یہ اس کی تو رفعی حالت ہوتی ہے یہ والی، تو یہ نسبی حالت میں کیوں ہے. تو وہ اب آپ یہاں دیکھیے قرآن کی مثالیں. پہلی مثال کیا ہے؟ انی بے شک میں، رأیتو میں نے دیکھا یا دیکھی، احدا عشرہ. احدا عشرہ کہتے ہیں 11 کو. ٹھیک ہے، 11. عشرہ 10 اور احدا عشرہ 11. تو کوکبن، کوکبن سے پہلے والے حصے کو دیکھیں گا تو میں کہوں کہ میں نے 11 دیکھے یا میں نے 11 دیکھی. تو یہاں تک بات واضح نہیں ہے کہ وہ 11 چیز کیا ہے. تو وہ آگے جب آیا نا کوکبن، یہ ہے نا اس میں سورہ یوسف میں. ٹھیک ہے، وہ جو خواب دیکھتے ہیں آپ کے والد یعقوب علیہ السلام، تو وہ کہتے ہیں انی رأیت احد عشر کوکبن، میں نے 11 ستارے دیکھے. تو یہ کوکبن جو ہے یہ کوکبن کی بجائے کوکبن ہے، یعنی نسبی حالت میں. کیوں؟ کیونکہ اس نے پیچھے والی بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ کیا چیز ہے 11 کی تعداد میں. تو میں نے 11 ستارے دیکھے، تو کوکبن آئے گا نسبی حالت میں. یہ کیا کہلائے گا؟ تمییز. اس جملے میں اس کی حیثیت کیا ہے کوکبن کی؟ تمییز. اسی طرح دوسری مثال دیکھیے. فن فجرت منہ اسنتا عشرہ عینن. فن فجرت یہ ہوتا ہے پھوٹنا، کسی چیز میں سے نکلنا. کوئی بند چیز ہو اور اس میں سے اچانک جو چیز نکلے اس کو انفجرا، یعنی تو فن فجرت پس نکلے اس میں سے، منہ اس میں سے، اسنتا عشرہ 12.
تو 12 کیا چیز نکلی ہے؟ یہ اس چیز کی وضاحت جو چیز کر رہی ہے وہ ہے عینن. تو یہ عینن نہیں کہلائے گا، عینن نسبی حالت میں اس کو یہ کہتے، عینن ہوتا ہے چشمہ، ٹھیک ہے، فوارہ فاؤنٹین جو ہوتا ہے. تو یہ فوارے 12 نکلے، تو عینن یہ نسبی حالت میں ہوگا کیونکہ یہ تمییز ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی قرآن پاک میں. اس کے بعد آپ نیکسٹ دیکھیے جی. اچھا وہ تو تھی نا بات تعداد کے حوالے سے. اب آپ دیکھیے کسی چیز میں کوئی صفت بیان ہوتی ہے یا کوئی ویسے یعنی بات وضاحت طلب ہے، تو اس کو جو وضاحت کرتا ہے لفظ یا اسم وہ بھی وہی یعنی تمییز کہلائے گا، اور وہ بھی نسبی حالت میں ہوگا. مثلا یہ مثال دیکھیے، جمیل طیب. جمیل تو نام ہے، طیب اس کی کوالٹی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ اچھا ہے. جمیل اچھا ہے. اب اگر تو سننے والے کو پہلے سے کانٹیکسٹ پتا ہے کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے اور کیوں بات ہو رہی ہے، تو وہ کہہ دے گا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے. لیکن اگر اتنی ہی بات کوئی سنے کہ جمیل اچھا ہے، تو وہ سوچے گا نا کہ یہ اچھائی سے کیا مراد ہے، یہ مطلب کس لحاظ سے اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جملہ مزید وضاحت مانگتا ہے کہ اس میں کیا اچھائی ہے. کوئی یعنی تعلیم کے لحاظ سے اچھا ہے، کوئی صحت کے لحاظ سے اچھا ہے، یا گفتگو کے لحاظ سے اچھا ہے، یا اپنی کسی اور خوبی میں اچھا ہے. تو یہ وضاحت جب تک نہیں ہوگی تو بات واضح نہیں ہوگی کہ اچھائی کس بات کی بیان ہو رہی. تو اگر اس کے ساتھ آ جائے جمیل طیب اخلاقن، تو اب ہم کہیں گے جمیل اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے، یعنی وہ سافٹ سپوکن ہے، اچھی بات کرتا ہے، کوئی غلط، کوئی فحش، کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کرتا. تو ہم کہیں گے جمیل طیب اخلاقن، یعنی جمیل اخلاقی لحاظ سے اچھا ہے. یا ہم کہہ دیں جمیل طیب علمن، تو جمیل علم کے لحاظ سے اچھا ہے، یعنی وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے یا اس کے پاس زیادہ نالج ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان دونوں جملوں میں اخلاقاً اور علماً جو ہے اس جملے کو مزید واضح کرتے ہوئے اس میں تمییز بنا، اور اس لیے یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے جی، اخلاقاً علماً، تو یہ نسبی حالت. اب آپ کسی چیز کی قرآن سے مثالیں دیکھیے. یہ سورہ کاف میں ہے نا، انا اکثر من کا مالن. اب اگر یہاں تک بات ہو تو انا میں اکثر زیادہ ہوں، من کا تم سے، تو میں تم سے زیادہ ہوں. تو اب میں تم سے زیادہ ہوں کس لحاظ سے ہوں، یہ بات واضح نہیں ہے جب تک آگے بتایا نہ جائے کہ جی میں زیادہ کس لحاظ سے ہوں. تو مالن اس کا مطلب ہوا مال کے لحاظ سے، یعنی ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تم سے زیادہ مال و دولت ہے. تو یہ مالن اس لیے ہوا، مالن کی بجائے مالن ہے نا اصلاً، تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مال. تو عربی کے اگر لحاظ سے دیکھیں تو بنیادی طور پر رفعی حالت ہوتی ہے کسی بھی اسم کی، تو وہ ہوتا ہے مالن. تو مالن سے مالن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تمییز ہے. اسی طرح دوسری مثال دیکھیے قرآن پاک سے، کفا باللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ کافی ہے. اب اللہ کافی ہے وہ ہر لحاظ سے کافی ہے، لیکن اگر ہم نے ایک خاص کسی کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہیں تو ہمیں سننے والا چاہے گا کہ بتایا جائے کہ جی کس لحاظ سے کافی ہے. تو آگے ہے نا جو شہیدن، گواہی کے لحاظ سے، یعنی ہمارے جو کام ہے اس میں اللہ کی گواہی ہو جائے تو وہ کافی ہے. تو اللہ کافی ہے گواہی کے لحاظ سے، یعنی کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا. تو یہ جو شہیدن نسبی حالت میں ہے وہ اس لیے کہ یہ تمییز ہے. اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عَيُونًا. فجرنا پھاڑ دیا ہم نے، الارض زمین کو، عیونن چشموں سے، یعنی جہاں سے چشمہ نکلتا ہے تو یوں لگتا ہے نا جیسے زمین پھٹ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھاڑ دیا ہم نے زمین کو چشموں سے. تو یہ جو اگر خالی ہو زمین کو پھاڑ دیا تو یہ بات واضح نہیں ہے. تو اس کی وضاحت کیا کون سا اسم کر رہا ہے؟ عیونن، اسی لیے یہ نسبی حالت میں. تو یہ مالن، شہیدن، عیونن، یہ سارے کیا ہیں؟ تمییز کی مثالیں ہیں. امید ہے جی کہ تمییز کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو ہم نے ہر لحاظ سے دیکھ لیا، اس کی قرآن پاک سے بھی مثالیں دیکھ لی اور عام
جو استعمال ہوتے ہیں عربی کے جملے، وہ بھی چند مثالیں دیکھی۔ اب جو چھٹا منصوب ہے وہ ہے حال۔ حال یہ لفظ، اچھا حال یہ ایک تو ہوتا ہے نا ٹینس، پریزنٹ ٹینس، اس کو بھی ہم حال کہتے ہیں، لیکن یہ حال سے مراد حالت ہے، یعنی جو کسی چیز کی حالت بیان کرے، کیفیت بیان کرے، یعنی ایسا اس میں نکرہ جو فاعل یا مفعول، یعنی جملے میں فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، کی حالت یا کیفیت بیان کرے، وہ منصوب ہوتا ہے اور اسے حال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حالت کو ظاہر کرنے کے لیے اسم مفرد بھی آ سکتا ہے اور پورا مرکب بھی آ سکتا ہے۔ مرکب یعنی ایک سے زیادہ الفاظ جو مل کے کو معنی دیں تو وہ مرکب کہلاتا ہے، جیسے مرکب جاری ہے، مرکب توصیفی ہے، ہم یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں نا۔ تو اب یہ دیکھیے، جیسے یہ چارٹ دیا ہوا نا، اس میں یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اس کسی کی حالت بیان کر رہے ہیں، جیسے فارغ ان کے، جی فلاں بندہ یا فلاں عورت فارغ ہے، یعنی فری ہے، اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی کیفیت ہوگی نا۔ پھر آصفن یعنی رنج کی حالت، دکھ کی حالت۔ پھر غصبان یہ غصے کی حالت کو کہتے ہیں۔ سبین یہ بچپن کا جو ٹائم ہوتا ہے، یعنی وہ کیفیت ہے نا کہ کسی شخص کو ہم کہیں گے جی وہ بچپن میں ایسا تھا، تو وہ ہم اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ پھر ضعیفن یہ کمزور ہے، یعنی کوئی شخص، تو ضعیف ہم اردو میں کہتے ہیں نا وہ فلاں شخص ضعیف ہے، بڑھاپے میں ہے جو، تو وہ اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ اسی طرح قیام و قعودن یہ قرآن پاک میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے اور رکوع کی حالت میں یا بیٹھنے کی حالت میں، تو یہ بھی کیفیت بیان ہو رہی ہے انسان کی۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں چند یعنی سچویشنز جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ اب اس کو دیکھیں، اس کی مثالیں۔ مفرد کی مثال پہلے ہم دیکھیں گے، یعنی ایک اسم جو استعمال ہوا ہے، اکیلا لفظ، اس میں دیکھیے پہلا یہ جملہ دیکھیے آپ کے، راجا لوٹا، کون لوٹا؟ الولد لڑکا، من المدرسہ مدرسہ سے، خائفاً اب یہ ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے، یہ دونوں منصوب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے جی؟ لڑکا مدرسے سے لوٹا تو اس کی حالت کیا تھی؟ ایک تو وہ خوف زدہ تھا اور دوسرا وہ نادم تھا، یعنی شرمندہ تھا۔ تو یہ دونوں کیفیت بیان ہو رہی ہیں اس لڑکے کی جو مدرسے سے لوٹ کے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مزید وضاحت بھی ہو سکتی کہ وہ کیوں خائف تھا یا کیوں نادم تھا، لیکن بہرحال اس کی جو کیفیت ہے نا وہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ خوفزدہ اور شرمندہ یا نادم تھا، تو جب وہ لوٹ کے آیا۔ تو یہ اب خائفن اور نادمن یہ دونوں نسبی حالت میں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اس فاعل کی، یہ الوالا تو فاعل ہے نا اور رجا فعل ہے، تو فاعل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، ایک خائفن اور دوسرا نادمن، تو یہ دونوں منصوب اس لیے۔ ٹھیک ہے جی، پھر آپ دیکھیے اگلا جملہ، داخلہ یہ ہو گیا فعل، داخل ہوا، کون داخل ہوا؟ الاستاذ، یہ فاعل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، داخلہ الاستاذ، استاد داخل ہوا، فی الفصل یعنی کلاس میں، کلاس روم میں داخل ہوا استاد، ساکتن اب یہ اس کی جب وہ داخل ہوا ہے کلاس میں تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ وہ خاموش تھا، ساکتن۔ ساکت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ہم عام طور پہ خاموش کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ساکت ہم کہتے ہیں جو چیز رکی ہوئی ہو، تو لیکن ساکتن کا مطلب ہے کہ وہ خاموش تھا، تو خاموشی سے داخل ہوا۔ اب یہ اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے تو لہذا اس کو ہم حال کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اوپر والے جملے میں دو تھے، حال الاول اور حال الثانی، اور اس میں ایک حال ہے، تو یہ ساکتن منصوب ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اگلا جملہ دیکھیے، اس میں کیا ہے؟ راجا موسیٰ، اب یہاں فاعل کیا ہے؟ موسیٰ، الی قومہ، یہ اب قرآن سے ہے، موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف۔ اچھا، یہ جو تیسرے نمبر پہ نا تینوں جملوں میں، یہ جو من المدرسہ تھی اور یہ کیا تھا؟ فی الفصل اور الی قومہ، یہ سارے مرکب جاری ہیں، یعنی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ حرف جار اور اس کے بعد اسم ہو تو وہ پھر مجرور ہوتا ہے، تو یہ مرکب جاری کی شکل میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو راجا فعل ہو گیا، موسیٰ فاعل، الی قومہ مرکب جاری، اور آگے اس کے حالت بیان ہو رہی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ کر آئے تو ان کی کیفیت کیا تھی، ان کی حالت کیا تھی؟ ایک تو غضبان اور دوسرا
आसिफ, गजबान यानी गजब से आप समझ लें, गुस्से में थे, और आसिफ होता है अफसुर्दा होना, ठीक है, सॉरी कैफियत जो होती है ना, सैड होना, तो यानी वो गुस्से में थे और अफसोस की हालत में थे जब वो लौट के आए। तो गदबान ना, नून के ऊपर जो जबर है, और आसिफन ये जो मंसूब है, ये दोनों मंसूब इस वजह से है कि ये हाल है, या इस जुमले में इसकी कैफियत हाल की। तो ये हो गई मिसालें। इसके बाद आप ये देखिए मिसाल है मुरक्कब की। अभी हमने मुफरद की मिसाल देखी ना, ये ऊपर अगर आप देखें था गदबान और आसिफन, और फिर ऊपर आया था ये साकितन और नादिमन और खाइफन, ये सारे एक एक इसम है, तो ये मुफरद थे। अब हम बात करेंगे मुरक्कब की। अब मसलन ये मिसाल है कि अल औलादो खराजू, अल औलादो क्या है, फाइल है, यानी वलद की जमा है अल औलाद। अच्छा जैसे हम पहले भी बात करते हैं ना कि उर्दू हम जानने की वजह से अरबी में हमें आसानी तो महसूस होती है, लेकिन बाज़ बात थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो जाती है। अब उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं औलाद से मुराद जो किसी एक खानदान के बच्चे होते हैं, किसी एक शख्स के, किसी एक औरत के जो बच्चे होते हैं, उसमें लड़के भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं, हम उसको इज्तिमाई तौर पर औलाद कहते हैं। लेकिन अरबी में वलद की जमा है औलाद। तो वैसे औलाद उर्दू अरबी में भी उस उन मानों में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज जिन मानों में हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उर्दू में लड़के की जमा के तौर पर औलाद नहीं कहते। तो इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक लफ्ज कुछ होते हैं ना, जो उनमें से एक ये भी है। तो अल औलाद से मुराद है लड़के, ठीक है। तो अल औलादू फाइल है, यहाँ खराजू निकले या गए या खारिज हुए किसी जगह से, कहां से, मिनल मदरसा, तो ये हो गया मुरक्कब जारी, लड़के मदरसे से बाहर निकले। आगे क्या है जी, वाह हम उसबतुन, तो वो यानी मिलके एक ग्रोह की सूरत में, एक ग्रुप की सूरत में निकले। अब यहाँ पे जो हाल है ना इस जुमले में, वो जुमला है खुद अपनी जगह पे, यानी ये मुरक्कब है, ये मुफरद नहीं है। जैसे ऊपर थे ना गदबाना या आसिफा, वो एक एक लफ्ज था, ये है हम उसबतुन, कि उनकी कैफियत क्या बयान हो रही है कि वो एक ग्रोह की शक्ल में थे। तो लिहाजा यहाँ पे वो नस्ब वाली शक्ल नहीं होगी आपको, यानी लफ्ज में नजर नहीं आएगी हम उसबतुन, वो ग्रुप की शक्ल में है, ये अपनी तरफ जगह पे एक मुकम्मल जुमला है हम उसबतुन, वो एक ग्रोह की शक्ल में है। तो लेकिन ये अब हाल बन के जुमला इसमिया आ रहा है, यानी ये एक लफ्ज नहीं है बल्कि जुमला इसमिया होकर हाल बना। तो इसको हम कहते हैं महल्लन ये मंसूब है, वो कि इस पे नस्ब या फतहा या जबर का निशान नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये महल्लन यानी चूंकि इनकी जगह हाल की है इस जुमले में, लिहाजा इसको हम कहते हैं महल्लन मंसूब है, ठीक है। तो लड़के मदरसा से ग्रोह की हालत में निकले, तो ये क्या मिसाल है जिसमें हाल जुमला की शक्ल में है या मुरक्कब की शक्ल में। अच्छा जी, एक और मिसाल है इसी की बिल्कुल मिलती जुलती, और वो है खराजा अत्तुल्लाबु, खराजा अत्तुल्लाबु, तालब इल्म निकले, मिनल मदरसा थे, मदरसे से, वहुम नाजिहुन, अब ये हाल ये वाला जुमला है, हम नाजिहुन वो कामयाब हुए या वो कामयाब हैं। तो यानी ये कैफियत बयान हो रही है कि जब वो मदरसे से निकले तो वो कामयाब थे, यानी उस दिन जैसे कोई रिजल्ट अनाउंस हुआ है तब वो कामयाब हुए हैं, उसमें पास हुए हैं एग्जाम में, तो इस कैफियत में वो मदरसे से जा रहे हैं, तो उनकी कैफियत क्या है, हम नाजिहुन। तो ये महल्लन ये भी मंसूब हुआ, गो के ये जाहिरी तौर पर नस्ब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो है ना, ये हम मुब्तदा है और नाजिहुन उसकी खबर है, ठीक है, कि वो कामयाब हैं। तो ये महल्लन मंसूब होगा, लेकिन वैसे ये हाल की कैफियत है, इसमें हाल का इसकी हैसियत है इस जुमले। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ कुरान पाक से मिसालें, वो क्या हैं जी। ये अब वो जो जुमले वाला है ना, यानी मुरक्कब जो हाल है, वो कुरान पाक में भी जुमले हैं, और इनको हमने गौर से देखना है कि जी ये कैसे बन रहा है। मसलन पहला जुमला देखिए, दखला
जन्नतहु, ये भी वो सूरह काफ से है। दाखला जन्नतहु, ये अब दाखला एक है ना, तो जन्नतहु अपना बाग, उसका बाग, तो वो अपने बाग में दाखिल हुआ। दाखला हो गया फेल, और जन्नतहु ये उसका हो गया मफूल। वह हुआ जालिमुन लिनफ्सिही, और वो क्या था, अपनी जान पर जुल्म कर रहा था। यानी जब वो दाखिल हुआ, ये है ना, उसमें एक किस्सा बयान किया गया एक शख्स का जो कि मगरूर है, उसको अपने बाग में और माल पे बड़ा वो मुतकब्बर है, तो उसकी कैफियत बयान की जा रही कि दाखला जन्नत हो, वो अपने बाग में दाखिल हुआ। वह हुआ जालिमुन लिनफ्सिही, तो ये जो है ना हुआ जालिमुन, ये है हाल। तो ये उसकी कैफियत बयान हो रही है कि जब वो अपने बाग में दाखिल हुआ तो वो अपनी जान के साथ जालिम था, जुल्म कर रहा था, क्योंकि वो गुस्से का इजहार या तकब्बर का इजहार कर रहा था। तो ये पे हुआ जालिमुन क्या है, ये जुमला इस्मिया है और हाल है यहाँ, तो इसलिए ये क्या कहेंगे हम कि ये महल्लन मंसूब है। इसी तरह दूसरी मिसाल देखिए, कालत या वैलता अलिदु व अना अजूजुन, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी का जो किस्सा बयान हुआ है। तो वो जब उनको बताया गया कि आपके यहाँ औलाद होगी, तो उन्होंने क्या कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने कहा, हाय मेरी कमबख्ती, या वैलती, क्या मैं जनूंगी या मैं पैदा करूंगी जबकि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। तो अब ये जो है ना अना अजूजुन, ये उसकी कैफियत है। यानी जब वो बात कर रही थी तो उनकी जो कैफियत है वो बयान की गई, अना अजूजुन। अब ये हालांकि है तो अजूजुन रफई हालत में, क्योंकि ये खबर है अना की। इसी तरह आलिदु, ये आ जो है ये सवालिया है, और आलिदु ये फेल है, मैं जनूं, और आलिदु क्या मैं जनूंगी। तो लेकिन हमने बात करनी है अना अजूजुन, ये जुमला इसमिया जो है ना ये हाल बन के आया है यहाँ पे, और ये महल्लन मंसूब है। अगली मिसाल, वजा अहलल मदीनती यस्तबशिरूना, इसमें जो यस्तबशिरूना है ना, ये एक्चुअली जुमला फेलिया है, और ये मदीना के लोगों की कैफियत बयान करते हुए हाल बना है। ठीक है, यानी वजा ये हो गया फेल, अहलल मदीना थे, मदीना के रहने वाले, मदीना के रहने वाले आए, किस हालत में आए कि वो खुश थे। ठीक है, यस्तबशिरून, तो ये उस उनकी कैफियत बयान हो रही है, तो लिहाजा ये भी महल्लन मंसूब है और ये हाल है इस जुमले में। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि हाल, ये नोट जो एक खास पॉइंट यहाँ पे वो क्या है कि हाल मंसूब इसमें नकरा होता है, जो या तो मुफरद की शक्ल में होगा या फिर मुरक्कब जुमला, और जुमला इसमिया या जुमला फेलिया होगा जैसे जिसे मंसूब महल्लन समझा जाता है। जैसे अब यस्तबशिरूना ये जुमला फेलिया था, और अनाजूजुन ये जुमला इसमिया था, तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं हाल की। ओके जी, अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, वैसे तो हमने जो 6 मंसूबात की बात की थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो पूरा हमारा हो गया। लेकिन ये चीजें आगे जो दी हुई ना, ये वो हैं जो हम पहले भी अपने कोर्स के दौरान कर चुके हैं, लेकिन ये भी चूंकि मंसूबात हैं तो इसलिए उनका सरसरी सा दोबारा जिक्र आया है। एक तरह की ये रिवीजन है, ये जो उस सिलसिले में जो हम बात कर रहे थे ना वो वाले नहीं है, ये वैसे इजाफी मंसूबे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मसलन ये इसम वाला हिस्सा जो हम कर रहे थे ना शुरू में, अभी तो हमने फेल वाला हिस्सा शुरू किया हुआ ना, तो जब हम इसम वाला हिस्सा कर रहे थे उसमें एक हमने मंसूब पढ़ा था इस्मो इन्ना, यानी जब जुमला इसमिया में पहले ताकीद के लिए इन्ना लगता है तो उस सूरत में क्या होता है, इन्ना का इसम यानी जो वैसे मुब्तदा होता है वो मंसूब हो जाता है। जैसे अगर हम इसको कहें अल्लाह गफूरुन, अल्लाह गफूर है, लेकिन जब इन्ना लगेगा तो इन्नल्लाह, अल्लाह मंसूब हो गया, तो ये इसमें इन्ना कहलाता है। हम उर्दू में कहेंगे इसमें इन्ना, लेकिन अरबी के लिहाज से इसमो इन्ना, इन्ना का इसम, ये जब भी इन्ना लगेगा तो उसके बाद वाला जो इसम है वो मंसूब हो जाएगा। तो ये एक तरह से मंसूबात की एक किस्म है, लेकिन ये जुमला इसमिया में आता है। इसी तरह एक और मंसूब है, वो क्या है, खबरू का आना, यानी जब हम
کسی جملے میں کانا کا استعمال ہے، جس طرح یہ تھا نا انا کا مبتدا یا اسم جو ہے وہ ہوتا ہے منصوب، اور خبر جو ہے وہ رفعی حالت میں یعنی مرفوع ہوتی ہے، اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے لیکن خبر منصوب ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ جب بھی آئے انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع، اور کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب، یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ یعنی کانا کے فوراً بعد رفعی حالت آئی الطعام، اور لذیذن اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہے، جبکہ انا کا ان اللہ اس کے بعد جو اسم آیا وہ منصوب ہے اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہے۔ یہ ہمیشہ آپ کو اسی حالت میں ملیں گے، یعنی جب انا آئے یا کانا آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی اسم اور خبر۔ اس کے بعد کچھ اور بھی ہیں منصوبات، یہ المستثنی، یہ کیا ہے جی؟ حضرت طالب کلہم الا، یہ جب الا آتا ہے نا، یہ جب یعنی ہم اس کو حصر بھی کہتے ہیں اور استثناء بھی کہتے ہیں، جب ہم نے کہنا ہو کہ سب لوگ موجود تھے سوائے اس کے، یا میں نے سارے سوالوں کا جواب دے لیا سوائے آخری سوال کے، تو یہ جو سوائے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، عربی میں اس کو الا کہتے ہیں، انگلش میں ایکسپٹ کہتے ہیں، تو اس کے بعد جو لفظ آتا ہے نا وہ بھی منصوب ہوتا ہے، تو وہ یعنی مستثنیٰ ہوتا ہے، یعنی پورے جملے میں جو بات ہوئی ہے کہ سارے کام ہو گئے سوائے اس کے، ٹھیک ہے۔ تو الا حامدن حضر الطالب کلہم، تمام طالب علم حاضر ہوئے سوائے حامد کے، تو اب الا کے بعد حامدن جو تھا وہ حامدان ہو گیا کیونکہ یہ مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح ایک ہم نے آپ کو یاد ہوگا پڑھا تھا حرف ندا، جب پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو منادا ہوتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ ہم نے کافی ساری مثالیں دیکھی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا عبداللہ، عبد الرحمن، عبدالعزیز، تو ہم جب یا لگاتے ہیں نا کسی کو بلانا تو ہم یا عبداللہ نہیں کہتے، پھر ہم عبداللہ کہتے ہیں، یعنی یہ دال کے اوپر جو زبر ہے یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ منادا ہے، یعنی جس کو بلایا جائے، تو جب پکارا جاتا ہے تو وہ منصوب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا رب العالمین، ویسے کیا ہے؟ رب العالمین، تمام جانوں کا رب، لیکن جب ہم یا لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا رب العالمین۔ تو اسی طرح یا عبداللہ، یا عبد الرحمن، تو یہ دال کے اوپر جو زبر لگ رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ منادا ہے، تو یہ بھی منصوب ہے۔ تو یہ سارے منصوب ہو گئے۔ اب یہ کچھ دیے ہوئے مرفوعات، یہ جسٹ ہم ویسے یہ بھی سارے پہلے پڑھ چکے ہیں مختلف جگہوں پہ، ایک طرح کے ان کا جسٹ تھوڑا سا کہہ لیں ریویژن ہے کہ تاکہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ ایک تو فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، زیادہ امپورٹنٹ یا یاد رکھنا یا سمجھنا وہ منصوبات ہیں۔ مرفوعات تو ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا، کیونکہ رفعی حالت تو اصلی ہوتی ہے نا اسم کی، یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف یہ ذہن میں رہے کہ کب یہ اسم جو ہے یہ مرفوع ہوتا ہے اور کب منصوب ہوتا ہے۔ تو مرفوعات کب ہوں گے؟ یعنی چینج جب نہیں ہوں گے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ یا تو فاعل ہو، جملے میں فاعل ہو یعنی سبجیکٹ ہو، تو وہ اپنی اصلی حالت یعنی رفعی حالت میں رہے گا۔ خلقنا اللہ، خلقنا ہم نے پیدا کیا، تو جو پیدا کرنے والا ہے وہ فاعل ہے نا اللہ تعالیٰ، تو اس لیے اللہ یہ مرفوع ہے۔ پھر نائب فاعل ہوتا ہے، یعنی جب ہم پیسے وائز استعمال کرتے ہیں نا کسی کا مجہول حالت، تو اس میں جو مفعول ہوتا ہے وہ نائب فاعل بن جاتا ہے۔ جیسے خلقا پیدا کیا گیا، کس کو پیدا کیا گیا؟ انسان کو، من طین مٹی سے یا گارے سے۔ تو اب انسان ویسے تو جب مفعول ہوتا ہے تو مفعول ہم نے پڑھا ہے مفعول بہ ہی جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اگر اس حالت میں ہوگی تو پھر انسان نہ آئے گا، ٹھیک ہے، خلق الانسان۔ لیکن یہاں چونکہ خلقا ہے، پیدا کیا گیا، تو مجہول حالت میں ہوگا تو جو مفعول ہے وہ نائب فاعل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نائب فاعل ہوگا تو وہ مرفوع ہوگا، منصوب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اسم و کانا بھی ہم نے اوپر دیکھا، اور خبر و انا یہ رفعی حالت میں ہوتے ہیں، نصبی نہیں ہوتے۔ اور مبتدا کسی جملے میں ہم نے بہت شروع میں پڑھ رکھا ہے کہ جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس میں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو خبر ہوتی ہے وہ بھی مرفوع، یعنی اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ اللہ
مبتدا ہوا اور اکبر و خبر ہوئی تو یہ دونوں مرفوع ہیں. تو یہ اس کی یعنی مرفوعات کی قسمیں ہوگی. گو کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے, یہ تو آلریڈی چونکہ اپنی اصلی حالت میں نا سمجھنا اور یاد رکھنا ان چیزوں کا ضروری ہے جو چینج ہوتے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اب یہ جملے میں مفعول آ رہا ہے یا یہ فلاں منصوب کی قسم ہے, تو اس لیے اس کو نسبی حالت میں لانا ہے, رفعی حالت میں نہیں رہنے دیں. تو یہ آج کا ہمارا لیسن پورا ہو گیا جی. اور یہ گزشتہ سبق سے یعنی پیوستہ تھا, اس میں ہم نے 4 منصوبات پڑھے تھے, 2 ہم نے آج پڑھ لیے, باقی جو ان 6 میں سے تھے, اور ساتھ ہم نے اضافی طور پر یہ کچھ منصوبات جو جملہ اسمیہ سے متعلق ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے, پلس پھر ہم نے مرفوعات کی جو 6 قسمیں عام طور پہ مشہور ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن تو ہو گیا ختم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.